تو میں اپنے کریم آقا کے تمام غلاموں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہے۔ حضور امیر المجاہدین حکم فرمائیں میرے کریم آقا کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور اس طرف سے یا اس طرف سے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے دین کے لیے، آپ کی عزت و آبرو کے لیے اپنی تن من دل کی قربانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ چونکہ حالات انہوں نے یہ بنائے ہیں کہ جگہ جگہ پر گرفتاریاں شروع کی ہے، اور انہوں نے حضور امیر المجاہدین کی مسجد کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ہم اپنے ذات کے لیے نہیں نکلے۔ بات اگر حضور امیر المجاہدین کی عزت کی ہوتی، بات اگر شفیق امینی کی عزت کی ہوتی، بات اگر تحریک لبیک یا کسی اور کی مفادات کی ہوتی، تو پھر آپ جو بھی کرتے ہم کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہماری مفادات کی بات ہے، آپ کو حق بنتا ہے اپنے مفادات کے لیے ہمیں آپ روکے بھی ٹھوکے بھی کچھ بھی آپ کرے، لیکن یہاں پر بات حضور کی عزت اور آبرو کی ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی گستاخی کبھی نہیں ہوئی، 1450 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم اسی وقت اعلان جہاد کرتا، حکومت وقت اعلان جہاد کر دیتا۔ خدا کی قسم ساری قوم اس کے لیے حاضر ہے، صرف ہماری فوج نہیں، واللہ یہ کروڑوں 22-23 کروڑ عوام اس کے لیے حاضر ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان حضور کے غلاموں کو یہ پروٹوکول دیتے، شاباش دیتے کہ آپ ہی حضور کے لیے نکل رہے ہیں، بجائے اس کے وہ کیا کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر گرفتاری کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ پیغام سن لے کہ آپ ظلم کرتے کرتے تک جائیں گے، حضور کے غلام سہتے سہتے نہیں تکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم حضور کے لیے نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیغام ہے سب کے لیے کہ ہم حضور امیر المجاہدین کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جب تک وہ بذات خود اپنے زبان مبارک سے اس کا کوئی بھی حکم نہ آ جائے، آپ نے کسی بھی افواہ پر کان نہیں دھرنا۔ آپ نے مرکز کی طرف سے اعلان کے لیے جو بھی ہو انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور ہم 15 کو پہنچیں گے، اور ہر صورت میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے محفوظ بھی رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی منظم بھی رہنا ہے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہنا ہے۔ ہم حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ، حضور کی عزت و آبرو کے لیے، اور پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ان کے اداروں کو بھی کہ جو یہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں کہ کل آپ نے بھی حضور کا سامنا کرنا ہے۔ اتنا ضرور سوچئے، آپ یہاں تو نوکری کر رہے ہیں تو اپنے 40-50 ہزار کے لیے وہ کام نہ کرنا جو کل آپ حضور کا سامنا پھر نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم غدار ہیں تو پھر آئیے ہمارے سینوں میں گولیاں مارے، اگر ہم دہشت گرد ہیں تو ہمیں مارے، کوئی ہمارا خون پھر حلال ہے آپ پر۔ لیکن اگر جرم یہ ہے کہ ہم حضور کے عزت آبرو کے لیے نکل رہے ہیں، اگر جرم یہ ہے کہ ہم فرانس کے خلاف نکل رہے ہیں اور حکومت وقت سے ایک جائز اور ایمانی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اب ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس مطالبے میں شریک ہو۔ حکومت وقت سے آپ بھی مطالبہ کریں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے 40-50 ہزار کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے، آپ کے ساتھ حلف سے پہلے ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ بھی حلف لیا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے در سے غداری کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے آج میں تمام کو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا مکمل طور پر تیار ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی پورے پاکستان میں حضور کے غلام، اور یہ صرف تحریک لبیک کی بات نہیں ہے، جتنی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹرز ہو، وہ تاجر ہو، وہ کوئی بھی بزنس مین ہو، وہ نوکری کرنے والے ہو، وہ سرکاری جاب کرتے ہو یا پرائیویٹ جاب کرتے ہو، وہ کالج اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہو، سب نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، سب نے کل حضور کا سامنا کرنا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے حکومت وقت ہوش کے ناخن لے، اور فرانس کی غلامی کی بجائے میرے سرکار کی غلامی کرے۔ اور ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا مسئلہ گلی کوچے اور ٹرانسفارمر اور یہ بجلی کے بجائے
निज़ाम मुस्तफ़ा होता, आवाम से ये कह रहा हूँ, मेरे करीम आका की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत होती तो आज आपके नुमाइंदे यूँ इतने खामोश गूंगे ना बैठे होते। आज आपके नुमाइंदों को ज़रूर ये फ़िक्र होती कि नहीं नहीं, ये वोटर हमसे पूछेंगे कि कम अज़ कम आपने हुजूर की इज़्ज़त और नामूस पर तो 2 अल्फाज बोल लेते। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अगर अपनी वोट की कीमत लगाना चाहते हो तो जाओ उनके हुजरों में जाओ और उनको कह दो कि हमने आपको वोट अगर दिया है ठीक है, हम और कुछ नहीं मांगते, कम अज़ कम असम्बली में हुजूर की इज़्ज़त और आबरू के लिए आवाज़ उठाओ। अगर नहीं उठाते, यूं गूंगे बहरे बन जाते हो तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपके साथ। बहुत सादा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। ये तो इस कौम की बेहिसी है कि इनके मसले नामूस रिसालत और निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है। अगर इनका ये मसला होता तो आज यूं मुजरिमाना खामोशी ना होती। आज हम इस बेहिसी के आलम में कि वो उधर सरकारी इमारतों पर मेरे करीम आका की गुस्ताखियाँ कर रहे हो और हमारे वज़ीर दिफा यहाँ पर उनकी मंदिरों में बैठकर उनकी मंदिरों के इफ्तिताह करते वक्त घुंघरू बजा रहे हो, उनकी वो तल लगा रहे हो। कितनी अफसोस की बात है, हम किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे। यहाँ पर तो साद इब्न रबी ने आखिर में ये फरमाया था कि मेरे सहाबा, मेरे करीम आका के सहाबा को पैगाम पहुँचाओ, अगर तुम में से एक भी जिंदा रहा और मेरे करीम आका को कोई तकलीफ़ पहुँची तो उस एक से भी अल्लाह पूछेगा कि जब तू जिंदा था हुजूर को तकलीफ़ क्यों पहुँची। तो क्या जब 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हो तो क्या हमारी कोई उज़र कबूल होगी? क्या हम ये कहेंगे कि नहीं, उनके साथ हमारे बड़े इक्तिसादी, हमारे बड़े मफादात थे उनसे? क्या हुजूर के सहाबा को रोटी की ज़रूरत नहीं थी, कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, मकान की ज़रूरत नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्होंने तो माजूर पाँव पर भी हज़रत अम्र इब्न जमू ने हुजूर के दीन के लिए मैदान में निकल आए। उनका तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम नाबीना आंखों के साथ हुजूर के दीन के लिए मैदान में आए। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सब कुछ सलामत है, वजूद भी सलामत, आंखें भी सलामत। अगर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अपने माजूर वजूद के साथ वो इस मैदान में निकल रहे हैं, हमें कोई गैरत नहीं आ रही कि वो इस माजूरी के बावजूद अब इनके जो घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं, उनके मस्जिद का घेराव कर रहे हैं, फिर भी वो हुजूर का गुलाम हुजूर के लिए मैदान में है। हक बनता है हमारा कि हम उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हम कहे हुजूर आप हुक्म दे, खुदा की कसम अपनी सब कुछ हुजूर के नाम पर हम कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ तमाम मुसलमानों को, हुजूर के ग़ुलामों को कि एक तहरीक है। ये सिर्फ आप 15 नवंबर की बात नहीं है, ये पूरी तहरीक है। इंशाअल्लाह ताला हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब हुजूर के ग़ुलाम अपने उस मुतालबों में जब तक कामयाब ना हो। और इंशाअल्लाह ताला आप करो जो भी आप करना चाहते हो, इंशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलाम हुजूर के दीन के लिए हर जुल्म सहने को भी तैयार है और इंशाअल्लाह मैदान लगाने के लिए भी तैयार है।